لیں جی، اس کی جس کو سمجھ آ گئی نا وہ ترقی انشاءاللہ کر لے گا. سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ آپ خود یہاں سے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے مس جج کرتے ہیں. آپ کی ججمنٹ آپ کی اچھی نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ اچھی نہیں ہے. جب انسان کرتا ہے تو تب سیکھتا ہے، وہ پڑھنے سے نہیں سیکھتا. دیکھیں، ڈگری کے مقاصد اور ہوتے ہیں، اسکل کے مقاصد اور ہوتے ہیں، دونوں کو کہیں مکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات لازم ہے کہ جو ڈگری کے مقاصد تھے سارے پورے نہیں ہو رہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے یہ لازمی کام کیجیے. آپ کے بچے کل دیکھیے کل کیا بنتے ہیں. آپ صرف یہ چاہتے ہیں نا میرا بچہ مارکیٹ میں اچھا نام پیدا کرے، گرو کرے، جلدی یہ ذمہ دار شہری بن جائے، جلدی یہ فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. اب یہ صورتحال دیکھیے جی بی بی ہے کیا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اسکل کتنا چھوٹا سا تھا اور لوگ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں. شاید نیچے بڑے سارے کمنٹس ایسے ہوں گے جو مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن مجھے آپ سچائی سے روک نہیں پائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید سمجھ آئیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسی شخصیت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی منفرد پہچان بنائی ہے. شہزاد مرزا صاحب. خاص طور پر آن لائن ارننگ کے حوالے سے ان کے مشورے ہزاروں لوگوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے. تمام قسم کی رہنمائی چاہیے آپ کو کہ آپ کس طرح سے پیسے کمائیں. آج کی گفتگو میں ہم جانیں گے کہ ایک عام شخص اپنی زندگی میں آن لائن ارننگ کا آغاز کیسے کر سکتا ہے، وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ زیادہ پیسے نہیں کما پاتے، اور کس طرح کی مستقل مزاجی اور درست حکمت عملی کے ذریعے معاشی خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بہترین، زبردست. سر سب سے پہلا جو میرا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کن لوگوں سے دوستی کرتا ہے؟ جو پیسے سے نفرت نہیں کرتے. اصل میں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پیسے سے محبت کرتے ہیں، ایکچولی پیسے سے نفرت کرتے ہیں. اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں کہ جو لوگ بھی دل میں پیسے کے آنے سے پہلے پیسے خرچ کرنے کی خواہشیں پالتے ہیں تو اصل میں وہ قبر نکالتے ہیں پیسے کے لیے کہ جو ہی پیسہ آئے گا اسے دفن کریں گے. جو لوگ اس پیسے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اگر آئے تو میں اسے کاروبار کی گروتھ کے لیے خرچ کروں، یہ اس سے پیار کرتے ہیں، ایکچولی یہ ڈیٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے بزنس یا ان کے جو بھی ایز اے فری لانسر ان کے کیریئر کے اندر جو بھی ریسورسز ہیں ہر ایک ریسورس کی قدر کرتے ہیں تو وہ اصل میں ان سے دوستی کرتے ہیں. یہ لوگ میگنیٹ بنتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ایسے آتا ہے کہ یہ کئی بار نہیں چاہتے پیسہ تب بھی آتا ہے. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر پیسہ آیا تو میں آئی فون لینا ہے، دیکھو فلاں کے پاس آئی فون ہے میں نے آئی فون لینا، دیکھو فلاں کے پاس گاڑی ہے میں نے گاڑی لینی ہے. ایسی سوچے وہ لوگ سوچتے ہیں جو اس کی پہلے قبر نکال چکے ہوتے ہیں. میں نے ایک بار اپنے بھائیوں کو نصیحت کی تھی کہ آپ لوگ اگر یہ چند چیزیں اپنا لو آپ زندگی بھر غریب نہیں ہوگے. کہتے ہیں کون سی؟ تو میں نے کہا سب سے پہلی چیز کہ آپ پیسے کے لیے کوشش کرتے رہیں، محنت کریں، زیادہ بزنس کیسے کرنا ہے، زیادہ کمائی کیسے کرنی ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے بچت کیسے کرنی ہے. بچت نہیں کرنی، ہونے دینی ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا اپنے 3 حرام چیزیں اور 1 حلال چیز چھوڑنی ہے. کہتے ہیں وہ کون سی؟ میں نے کہا سب سے پہلی حرام چیز یہ ہے جو کہ بیگانی عورت ہو، کبھی بھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا. سیکنڈ، نشہ. تھرڈ، آپ نے کبھی بھی اس سے جوا نہیں کھیلنا. کہتے ہیں حلال چیز کون سی ہے؟ میں نے کہا پیسے کو آپ نے لگژری کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس کی خواہشیں ذہن سے نکال لیجئے. جو لوگ لگژری پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس کی انتہا ہی نہیں ہے تو وہ پیسہ دیکھیں آئے گا تو جتنا مرضی برباد کر لیں آپ کر سکیں گے. یہ بات انہوں نے پریکٹیکلی دیکھی تھی میری لائف کے اندر. تو میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے میں کبھی بھی بچت نہیں کرتا، لیکن میری بچت ہو رہی ہوتی ہے. بس زیادہ کماتا ہوں، بس یہ 4 چیزوں سے بچتا ہوں، پیسہ اپنے آپ بچتا ہے. سر جیسے بھی آپ نے کہا بس زیادہ کماتا ہوں، جی تو میرا پھر اگلا سوال یہ ہوا کہ ہاؤ ٹو ارن منی. اچھا، زیادہ کمانے کے لیے نا بڑا بہتر یہ طریقہ رہتا ہے کہ آپ کو کوئی ہارڈ یا سافٹ اسکل آتا ہو. ایسا اسکل جس اسکل کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو، زیادہ قدردان ہو. اگر یہ کہیں نئے ٹرینڈ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تو چانسز ہیں کہ جو شروع میں ہوتے ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں زیادہ پیسہ کماتے ہیں. فار ایگزامپل جو لوگ آئی ٹی میں شروع سے آگے تھے آج سارے کے سارے سیٹ ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے آئی ٹی کو کتنا وقت دیا، کیا ڈیڈیکیشن دی تھی اسے، یا سائڈ پہ کچھ اور بھی کرتے رہے تھے. تو فرض کیا لوگ آئی ٹی کو اتنی ویلیو دیں جو کہ آج بھی ٹرینڈنگ میں ہے،
آئی ٹی کے اندر بھی اس کے کئی نئے ٹرینڈز آتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال ہے اے آئی. اگلے دور کے اندر جس بندے نے اے آئی کے اسکل سیکھ لیے اور ساتھ میں یہ سافٹ اسکلز بھی کہ میں کیسے اس کو بیچوں اپنی سروسز کو, یہ بندہ امیر ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اسکل کیا چیز ہے. اس کو سب لوگ ٹریٹ ہی غلط کرتے ہیں. غلط ٹریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ چونکہ زیادہ پڑھ کے اس کے عادی ہوتے ہیں پڑھنے کے, جو کہ ٹھیک ہے, برا نہیں ہے. لیکن پڑھنے کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے کرنے کا. جب انسان کرتا ہے تو تب سیکھتا ہے, وہ پڑھنے سے نہیں سیکھتا. جب انسان پریکٹیکلی اس کام کو کرتا ہے, سیکھتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے, اور اس میں اسے غلطیاں اس سے ہوتی ہیں کئی, لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا. جب وہ غلطیوں سے لڑتا ہے تو تب جا کے بنتا ہے ایکسپرٹ. اگر کوئی شخص اپنی اسکل میں ایکسپرٹ ہے تو بندہ بھوکا نہیں مرتا. اگر وہ ایکسپرٹ سو کالڈ ہے, اس سے لگتا ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے بتانا چاہیے, اس سے اگر بتانا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں کمی اس میں رہ گئی ہوگی. تو یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈگری سے زیادہ اسکل پاورفل ہے؟ دیکھیں, ڈگری کے مقاصد اور ہوتے ہیں, اسکل کے مقاصد اور ہوتے ہیں, دونوں کو کہیں مکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات لازم ہے کہ جو ڈگری کے مقاصد تھے سارے پورے نہیں ہو رہے. پاکستان میں یہ سروے ہو چکا ہے پہلے سے کہ 67% لوگ پاکستان میں پڑھے لکھے اپنی ڈگری کے مطابق وہ جاب نہیں کرتے. پڑھتے کچھ اور ہیں, جاب کچھ اور کرتے ہیں, اور یہ انڈر پیڈ ہیں, ان کو زیادہ پیسے نہیں ملتے. اس کی وجہ لوگ جب علم سے چاہیں گے پیسہ کمانا تو اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. علم سے پیسہ علم کے قدردان دیتے ہیں جو کہ دنیا میں ہوتے ہی کم ہیں. اگر لوگ ہنر سے پیسہ کمانا چاہیں گے تو اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں, قدردان نہیں, ضرورت مند. وہ ضرورت مند اس کے پے کرنے کے تیار ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال, آپ ایک سائٹ پہ پڑھ لکھ لیجئے تو آپ کے جو علم کے قدردان کچھ کمپنیاں ہوں گی جو چاہتی ہوں گی کہ یہاں پہ تھوڑی سی لیڈرشپ چاہیے, میں بھی وہ لوگ ایم بی اے کو ہائر کریں گے کہ چلیں بزنس کے اندر لیڈرشپ چاہیے, یہ میرے پاس آ جائیں. لیکن میں بھی ان سے زیادہ کماتا ہوگا کہ ورکشاپ کا جو مکینک ہے, اس کی وجہ ہر اس بندے کو ضرورت ہے جو بندہ گاڑی لے کے چلتا پھرتا ہے, اس کو کہیں گاڑی خراب ہوتی ہے ٹھیک کروانی. اگر آپ کو ہنر یہ آ جائے کھانا کیسے پکانا ہے تو دیکھیں اس کی ڈیمانڈ پورے پاکستانی کھانا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ جا کے کسی نہ کسی ہوٹل سے باہر کھانا کھاتے ہیں. اگلی بات تو اس کی مشہوری ہے, برانڈنگ ہے اپنی ذات کی یا پھر اپنے کاروبار کی. لیکن دیکھ لیجیے ہنر کے ضرورت مند ہوتے ہیں اور علم کے قدردان, تو ضرورت مندوں کو بیچیے تاکہ آپ پیسہ بڑا کما سکیں. اب یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے فائنینشلی. سب سے بڑی ریزن دیکھیں, علم کے ساتھ انسان کو پہلا سٹیپ ملتا ہے کہ مجھے علم آ گیا, معلومات مل گئیں, اب میں اس علم کو کہیں پریکٹیکلی استعمال کروں, اتنی بار ریپیٹ کروں کہ پے در پے اس میں کئی خامیاں نکلیں اور میں پارش ہو جاؤں. اگر وہ ریپیٹ نہیں کرتا تو یہ علم تھا, اگر ریپیٹ کر لے گا تو یہ بنے گا ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے, زیادہ مہنگا بکتا ہے. ایک چھوٹی سی اس کی مثال, ہمارے کنٹری کے اندر تو یہ خیر چیزیں نہیں چلتی. لوگ جو ہی تھوڑا سا زیادہ تجربے والے ہوتے ہیں تو ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے کسی کم تجربے والے سے, کیونکہ کم اور زیادہ کا اتنا فرق نہیں ہو رہتا کام میں. لیکن باہر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ قدردانی دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بندے کا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس بندے کی کتنی غلطیاں ہوں گی. تو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اس بندے کی جو پر آور اس کی جو چارجز ہوں گی بڑھ جائیں گی. اب ایک مثال یہ ہے کہ مجھے اس میں 25 سال ہو چکے ہیں جس میں ایک بچہ پیدا ہو کے شادی بھی کر لیتا ہے, میں بھی بچہ پیدا کر لیتا ہے. دیٹ مینس کہ نئی نسل پوری. اتنی دیر اگر کسی شخص نے لگائی ہو اپنے کام کے اندر, اس کی ڈیڈیکیشن ہوگی, وہ کام میں انوالوڈ ہوگا, اس کی ورائٹی ہوگی کام کی مشکلات والی جھیلی ہوگی, تو پاکستان کے اندر تو قدردان کم ملتے ہیں اس ایکسپیرینس کے, لیکن ہمیں باہر مل رہے ہوتے ہیں. جب باہر سے کلائنٹس ایسے ملتے ہیں وہ ہماری سبسڈی چاہتے ہیں تو اس سے بڑا پیسہ آتا ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ آن لائن ارننگ کا ایک سلسلہ ہے. سوشل میڈیا پہ جب آپ دیکھیں تو ایک نیا پروجیکٹ آیا ہوا ہوتا ہے ریگارڈنگ آن لائن, تو نوجوان اس طرف جا تو رہے ہیں, لیکن کس طرح جج کریں کہ اس میں سے ٹرسٹ وردی کون سا ہے؟ کیونکہ ہوتا ہے کہ اپنا ٹائم تو وہ سرو کر دیتے ہیں بٹ اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ نہیں حاصل ہوتا, وہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ فیک ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے. تو کس طریقے سے معلوم کریں کہ جی یہ جو ہے سورس یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور یہ جو ہم اسکل لے رہے ہیں اٹس پرفیکٹ؟ لیں جی, اس کی جس کو سمجھ آ گئی نا وہ ترقی انشاءاللہ کر لے گا. سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ آپ خود یہاں سے کمزور ہوتے ہیں, اس لیے مس جج کرتے ہیں. آپ کی ججمنٹ آپ کی اچھی نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ اچھی نہیں ہے,
اور جب کسی کی ڈیسیژن میکنگ اچھی نہ ہو تو یہ شعور کی کمی ہوتی ہے. اس بات کے بعد شاید نیچے بڑے سارے کمنٹس ایسے ہوں گے جو مجھے برا بھلا کہیں گے, لیکن مجھے آپ سچائی سے روک نہیں پائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید سمجھ آئیں. ہماری فیملی لائف سے لے کر ہمارے بزنس کیریئر میں بے شمار غلطیاں ہیں. اگر یہ غلطیاں کم ہو جائیں تو شعور آنا شروع ہو گیا. اگر یہ غلطیاں زیادہ ہیں تو شعور چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اسکل کو کیسے چننا چاہیے اس شعور کے ساتھ. ایک مثال, اگر ہم نے صرف اور صرف کسی ہنر کا, کسی آن لائن اسکل کا یا کسی آن لائن ارننگ کے میتھڈ کا صرف آپ نے مالی مفاد دیکھا تو یہ آپ تقریباً ہار ہی جائیں گے, آپ نہیں جی سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی کامیابی دیکھی ہے, آپ نے اس کے اندر اسٹرگل نہیں دیکھی ہوئی. لیکن اگر آپ کو وہ کام ہی پسند آ جائے, اس کے اندر تمام چیلنج جن کو لوگ بیریئر کہتے ہیں, میں کہتا ہوں چیلنج, اور رائٹ پرسن سے چیلنج ہی کہتا ہے. اگر تو دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہے تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ وہ اس کو ایز اے چیلنج ٹریٹ کر کے مشکل ہوگا, کہیں نہ کہیں اس کو پار کر لیں گے, اور یہ پار کرتے 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 ترقی کر جائیں گے. اگر کسی شخص کو صرف آؤٹ کم پسند ہے تو موسٹلی وہ اسٹیپ 1 2 3 تک جائے گا, رک جائے گا. اگر کسی کا پیشن ہے, اس سے وہ پیشن بن چکا ہے, تو وہ بندہ نا اس میں تھکے گا نہیں. اس کی نا ایک بڑی مثال یہ ہے کہ چونکہ انسان سب سے پہلے اپنی زندگی سے سیکھتا ہے. میرے ملنے والے سارے حیران رہتے ہیں کہ میں پورے 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھاتا ہوں جسٹ, اور میں روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا ہوں. کہتے ہیں کیڑی چیز تانوں کھلون نہیں دیندی, تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ لگن, سمپل لگن. ہمیں سونا پڑتا ہے مجبوراً. اگر سونا پڑتا ہے نا تو اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے کئی بار مجھے پیسے نہیں آ رہے ہوتے, کچھ نیا کر رہا ہوتا ہوں جسٹ. یہ میں تب بھی ایسا کچھ نیا کر رہا تھا جب بڑا غریب تھا, حالات بہت خراب تھے, 3 دن فاقہ کشی ہو رہی تھی. یہ تب کی بات ہے. گھر سے پریشر تھا کچھ وہ کرو جو لوگ پیسے کماتے, تم بڑا سمجھدار ہو, پڑھے لکھے ہو, تو پیسے کیوں نہیں کماتے. لیکن یہ پسند تھا, میں اپنی پسند کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا نا, تو اس سے ترقی ہوگی. میرے پاس کئی ایسے شاگرد ہیں جو بالکل اسی روٹ سے آئے تھے, اپنی پسند کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے, تو ترقی ہوگی. اگر آپ آزاد انداز سے سمجھداری کے ساتھ آپ ایک فیصلہ لیں اور کوئی چیز سیکھیں تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب آزادی کو چیک کیجیے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا. جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ فلاں فلاں جگہ سے یکدم آپ امیر ہو جاؤ گے فلاں ایسے, تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ بھی ایک پریشر ہے جو آپ کو آزاد فیصلے نہیں کرنے دے رہا. آزاد فیصلے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فی الحال یہ سمجھیے کہ کسی کام سے کوئی پیسہ نہیں آنا, تب بھی چوز کرنا پڑ جائے کوئی ایسا ہنر, تو کون سا چنیں گے؟ یہ پہلا معیار. اور سیکنڈ معیار, آپ اسے روزانہ کتنی دیر ٹائم دیں گے کہ اس کے بعد بھی گھر والوں کو پریشر آ جائے یا کوئی دوسرے سارے لوگ کہیں تو آپ کہیں یار تھوڑی دیر ٹھہر جو, میں نے کچھ کام کرنا ہے. اگر اس انداز سے چوز کرنا شروع کر دیں گے تو اسکل بیٹر ہو جائے گا. اب اگر آپ کو اس میں اسکوپ نہیں نظر آتا تو یقین کیجیے اسکوپ کو دیکھ کے ساری بھیڑ چال شروع ہوتی ہے. میں ایک چیز کہتا ہوں, آپ کو اگر آج پتہ چل گیا, جج کرنا آ گیا کمپٹیشن, آپ ویسے ترقی کر جاؤ گے. فار ایگزامپل بے شمار اسکلز میں ہمارے دیکھنے والے سننے والے یہ کہیں ٹرائی کر چکے ہوں گے اور یہ پتہ کیا سوچیں گے, اس میں کمپٹیشن ہے. بھائی کمپٹیشن صرف آپ کے لیول کے لوگوں سے ہوتا ہے. اس میں کس لیول کا آپ کام کر سکتے ہو, کتنی آپ کی برانڈنگ ہے, کتنی آپ کی اتھارٹی ہے. اگر آپ صرف ترقی کر جاؤ تو کسی ہوتا نا ہائی کمپٹیشن نیش والے اسکل کے اندر بھی آپ کہیں نہ کہیں کام کر لو گے. آپ یہ مت دیکھو اس میں بندے کتنے آ چکے ہیں. اگر دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں پڑھنے والے لوگ کتنے ہوں گے, میں بھی 8 کروڑ 10 کروڑ. تو جو بچہ آج 10ویں کلاس میں کہیں ایگزام دینے جاتا ہے, کیا یہ کہے گا کہ میرا کمپٹیشن ہے؟ اس کا کمپٹیشن صرف 10ویں کلاس والوں سے ہو رہا ہے. اسپیشلی اگر سائنس پڑھتے ہیں تو 10ویں کلاس میں سائنس پڑھنے والوں سے ہو رہا ہے. بالکل, اس کا ہر ایک پڑھنے والے سے نہیں اس کا کمپٹیشن. یہ ریزن ہے کہ اگر آپ کسی ہنر کو چنیں اور اپنے آپ کو پالش کریں, آپ نے کمپٹیشن کٹ کرتے کرتے دور پہنچ گئے ہیں. اگر آپ کا وہ ہنر دنیا کے اندر جو کلائنٹس ہیں ان کو ضرورت ہے اس کی, ان کو اپیل کر جائے تو آپ اس سے پیسہ بڑا کما سکتے ہیں. اگر آپ کا ایکسپیرینس جو کہ کئی غلطیوں کے بعد آئے گا, اگر یہ ایکسپیرینس آ چکا ہو تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ کلائنٹ آپ کو زیادہ پے کریں گے. کیوں پے کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ ٹائم سیو کرتا ہے ہمارا. اس کو پہلے سے پتہ کیا نہیں کرنا,
ایک چھوٹی سی مثال, جب انسان کو ایکسپیرینس ملتا ہے نا, تب اس کی باتوں میں وہ تمام تاثرات آ جاتے ہیں جس سے لوگ دیکھنے والے سننے والے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یس یہ بندہ جانتا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال, ایک کلائنٹ آیا, ایک آن لائن اس نے لگایا پروجیکٹ اپ ورک کے اوپر, تو میں کسی اپنے شاگرد خاص کو ٹریننگ دے رہا تھا, تو میں نے کہا دیکھنا ذرا, اس کلائنٹ کا بجٹ ہے $150, میں اسے $600 سے اوپر کہیں نہ کہیں کلوز کروں گا. یہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات. تو کہتا سر کیسے, اس کا تو بجٹ ہی $150 ہے. میں نے کہا اس لیے کہ کلائنٹ کے پروجیکٹ لگانے سے مجھے پتہ چل گیا یہ کلائنٹ ناڑی ہے, اسے خود نہیں پتا کہ کیا چاہیے, اور دوسری بات اسے خود نہیں پتا کہ یہ جو چاہ رہا ہے اس کے اندر کسی اور کی پالیسی میں, فار ایگزامپل جیسے DHL ہے اس کے پالیسی کا فرق ہے, اسے نہیں پتا وہ کیسے وہاں ٹیکل کرنا ہے, کیا کرنا ہے, لہٰذا اس کو پتہ ہی نہیں تھا بزنس ماڈل کا. یہ کسی کو دیکھ کر شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کافی مسائل ہیں. ہوا یہ, میں نے کلائنٹ کو بڈ کی وہاں پہ $1200, تو کلائنٹ نے فٹافٹ چیٹ پہ آیا, اس نے کہا آر یو میڈ, میرا بجٹ $150 ہے اور تم نے 1200 یہاں بڈ کر دیے. میں نے کہا یس آئی ایم میڈ بٹ ایکسپیرینسڈ. کہتے کیسے؟ میں نے کہا یہ چیک کر لینا, تیرے پاس 150 بڈز ہیں اور ان میں سب سے ہائیسٹ بڈ آئی ہے $250 کی. میں تمہیں بتا رہا ہوں ان میں سے ایک بھی شخص نہیں جانتا کہ یہ کام کیا تھا. کہتا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا دیکھنا ذرا, صرف 4 دن پہلے میں نے کام کیا, جو کام چھوٹا سا ٹکا ہوا تھا 3 ماہ میں پورا ہوا میرا. بار لڑکے, کچھ انوویشن تھی, کچھ ڈفرینٹ تھا, کلائنٹ کی ڈیمانڈ تھی, اور بالکل تیرے جیسا کام میں نے میچنگ کیا ہے. مجھے اس میں پہلے سے پتہ کیا ہونا ہے. ایک مثال یہ تھی, جیسے فریجائل آئٹمز ہوتی ہیں, یہ آئٹمز وہاں سے اگر شپ کرنی پڑیں اس کے ریٹس کا فرق آتا ہے DHL سے یا کچھ اور. تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں تمہیں کافی پتہ ہے. تو میں نے کہا پھر دیکھ لو, تم سکون سے ٹچ کرو, میں سکون سے بیٹھوں گا, اگر تیرا کام نہ ہوا نا واپس آ جانا. کلائنٹ چلا گیا, اس نے کہا میرا بجٹ کام ہے, تو معذرت, بڑے پیار کے ساتھ آیا, غصے سے تھا, گیا پیار کے ساتھ. جب یہ کلائنٹ کو 1 ہفتہ ہو گیا, اچانک مجھے میسج آیا اپر کے اوپر کہ آر یو اویلیبل فار بریف چیٹ. کہ یس میں دستیاب ہوں. میں رات کو چونکہ بیٹھا ہوتا ہوں, کلائنٹ رات کو اس نے پنگ کیا, تو کہتا ہے میں نے کسی کو ہائر کیا تھا, تمہاری بات ساتھ چیک, وہ کام نہیں کر سکا. تم کچھ نہ کچھ ایسا کرو کہ کوئی نیچے کرو, بجٹ میرا کم ہے. تو ہماری بات کرتے کرتے $900 میں یہ کلوز ہوئی. واہ, ٹھیک ہے نا. اس کی سب سے بڑی ریزن صرف ایک تھی, مجھے پچھلے کام کے اندر بار ناکامیوں کا سامنا تھا. ایک ایسا کام کہہ دیا تھا کلائنٹ نے جو کہ چیلنج تھا اور وہ پہلے نہیں ہوا تھا, کسی نے پہلے کیا نہیں تھا. اس نے مجھے کہا, ایک اس کی مثال بتاتا ہوں میں, اس نے کہا تھا کہ ہماری شپنگ کاسٹ بڑھتی ہے, ہمارے ڈبے آتے ہیں چھوٹے بڑے لمبے چوڑے, ان میں ہم ملٹیپل چیزیں پیک کرتے ہیں, تو لمبی چوڑی آڑی ترچھی چیزیں پیک کر کے اس کا خرچہ بہت بڑا جاتا ہے شپنگ کاسٹ کا. اس سے کرنا ہے اپٹومائز, ہمیں DHL کا بڑا پے کرنا پڑتا ہے. تو میں نے ایک سسٹم بنا کے دیا تھا اسے, جو ورچولی چیک کرتا ہے ہر چیز جو پیک کرنے لگے ہیں, پیک کرنے سے پہلے خیالاتی طور پر چیک کرتا ہے کیسے گھما کے کس طرح سیٹ کریں گے تاکہ میکسیمم اسپیس کسی باکس کی استعمال کی جائے. ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس یہ پہلے سے ایکسپیرینس تھا اور کلائنٹ جانتا نہیں تھا. اگر اس طرح سے آپ پے در پہ آپ مسائل سے لڑتے ہوں اور ون کر جائیں, ان کو ویلکم کہیں. میرے پاس کل پرسوں ایک بچی آئی, اس نے کہا سر مجھے نا ناکامی سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا میرے پتر ناکامی سے پیار کرنا شروع کر دو, اگر کرو گی نا جیت جاؤ گی. اگر ڈر لگتا ہے نا تو پہلی بار ناکامی سے تو سامنا کرنا پڑے گا, تم نے تو پہلی بار ہی چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بتایا یہ ناکامی, کیونکہ یہ بہت بڑا فیئر ہے ہر آج کل کے نوجوان کے اندر کے, تو جیسے کیونکہ ایزی جو ایک منی کا جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے, تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اچھا, ایزی منی کا کلچر نا دنیا میں ہر جگہ پہلے سے ہی موجود رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اذہان بھی ایک تناسب سے بنائے ہوتے ہیں. زیادہ تر ذہن کریٹیو نہیں ہوتے, جو کریٹیو نہیں ہوتے نا ایزی منی یہ چاہتے ہیں. یہ پہلی بات ہے, وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, فلاں کے پاس یہ آگے, فلاں نے دیکھو یہ کر لیا. ایک مثال یہ تھی, جب کوئی بھی شخص کسی ایک خاندان کے اندر کچھ نیا کر کے امیر ہوتا ہے نا, تو اسی خاندان میں 10 15 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یار کیسے اس نے کر لیا, میرا بچے بڑا ٹیلنٹڈ ایسے کر لیں. اس کی میں مثال بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ نا
یقین کیجیے گا ایک مسئلہ ہے کہ نااہلیت بھری پڑی ہے. نااہلیت آتی تب ہے جب انسان کو صرف اور صرف انسان کی مادی خواہشیں ہوں. اور مادی خواہشیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ کلچر سے. آپ کا کلچر جو ہے جس میں ٹک ٹاک پہ بڑا لش پش ماحول دکھایا جا رہا ہو, وہاں پہ لگژری گاڑیاں, لگژری ویلاز, باقی سب کچھ, اس کو دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا مادی چیز کے پیچھے اگر آپ گئے سب کچھ چھوڑ کر تو آپ کی ویلیو کم تھی. یہ وہ بات ہے جو مجھے میرے گرو جی نے کہی تھی. مجھے کہتے ہیں امیر ہونا ہے, میں کہ یس سر. کہتے ہیں کتنا امیر ہونا ہے؟ تھوڑا کہ بہت؟ میں کہ سر بہت زیادہ. تو کہتے ہیں پھر امیر کے لیے نا سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اتنا قابل ہو وہ اٹریکٹ کرتا ہو پیسے کو, پیسے کے لیے چل کے نہ جاتا ہو. یہ پہلا کلیہ ہے, اس کے اندر اتنے گر آ چکے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں قابلیت کو اتنا بڑھاؤ کہ یہ پیسہ اٹریکٹ ہو کے آتا ہو. اب دیکھیں جو بھی تھا کسی حد تک ہم نہ سمجھ جائیں, ہم نے جتنا فالو کر سکے کیا, لیکن اس کے اثرات زندگی سیٹ ہو چکی ہے. اب آج کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ صرف اور صرف لش پش دنیا دکھائی جا رہی ہے, اس کے پیچھے جو ہو رہا ہے وہ نہیں دکھایا جا رہا. لوگ کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے. ایون دیکھیے فیملی ولاگنگ یا باقی سب کچھ. میں کہتا ہوں اچھا برا میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کمنٹ لازمی کروں گا, یہ ہماری اخلاقیات, ہماری اسلام اور ہمارے معاشرے کی اقدار کے مخالف ہے. اور اگر یہ کرنے کے بعد کچھ بندہ کمانا شروع ہوا ہے تو اس سے صرف ایک مراد تھی, اس کے بعد پاس اور کوئی قابلیت نہیں تھی. اگر کوئی اور قابلیت ہوتی تو یہ نہ کرتا. سمپل. بالکل. تو مجھے کئی بار یقین کیجیے گا برا تو خیر لگتا ہے, لیکن میں کہنا نہیں چاہتا, مجھے تھوڑا سا ترس آتا ہے. ترس یہ والا کوئی اور چیز پالش کرتے, کچھ نیا کرتے. دیکھیں سارے ٹک ٹاکر, ساری انفلوئنسرز یہ فیملی ولاگ نہیں کر رہے, ایک چھوٹا پورشن کر رہا ہے, تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پھر کما رہے ہیں نا وہ بھی. تو جس نے ایزی منی کا راستہ چنا اس سے کئی جگہوں پہ کمپرومائز کرنے پڑیں گے, اخلاقی بھی. اگلی بات ایک اور ہے کہ ایزی منی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ کائنات کا رول ہے. پتہ کیوں؟ اگر کسی کو ایزی منی آ گیا تو سمجھ لیجیے گا کہ بندہ خراب ہو جائے گا. ایزی منی والے لوگ ہی, سوچنے والے لوگ ہی تو یہ کرتے ہیں. جب پیسہ ان کو آسانی سے مل جائے تو وہ لوگ اس کے بعد نا نشہ, جوا, اس طرح کی چیزوں میں پیچھے پڑتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ لٹائیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, جس بندے نے پوری زندگی محنت کی ہوگی, یہ بندہ پیسہ خرچ کرے گا دھیان سے. بالکل قدر ہوگی. ہاں جی, قدر ہوگی. تو جس بندے نے یہاں پہ شادیوں پہ خرچ کر دینا اتنا بڑا, بالکل, تو قدر سے کیا تھی؟ جس بندے نے اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں لٹایا, وہاں لٹایا, ہر جگہ پہ, بدکاریوں پہ, بری چیزوں پہ, تو اس بندے نے تو قدر کی نہیں تھی. قدردان تو وہ ہوگا پیسے کا جس کو پتہ چلا میں نے کمایا کیسے ہے. بالکل. سر جیسے ابھی آپ اسکل بیسڈ پروگرامس کراتے ہیں, اور ابھی آپ نے اسکل کے بہت اچھی بات کی آپ کو, لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں دے آلویز فوکس آن ڈگری. ہر پیرنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ جی بس بیٹا ڈگری کر لو. تو یہ کیونکہ پوری دنیا میں انفیکٹ چائنا کے اندر سب سے زیادہ اسکل بیسڈ انسٹیٹیوٹس ہیں, اور جو اب وہ ہمارے ملکوں سے بھی ہمیں بھی آفر کرتے ہیں جی اسکل بیسڈ. تو یہ کس طرح جایا جائے, مطلب یہ کس طرح آپ یہ جنریشن جو ہے, جو آج کا نوجوان ہے, وہ کیسے کمیونیکیٹ کریں؟ کیونکہ ہمارے اگر وہ چلے اس نے اسکل کر بھی لیا تو جب وہ معاشرے میں بیٹھتا ہے, سوسائٹی میں بیٹھتا ہے, فیملی میں بیٹھتا ہے, لوگ اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے, یہ آپ کو ہی پتہ ہے. وہ کہے گا جی اس نے ایک سرٹیفکیٹ کر لیا, اوکے. تو یہ جو چیز ہے یہ کس طریقے سے اس کو ختم کی جائے؟ اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین اگر سمجھدار ہیں نا, تو آپ سب سے پہلے سوچئے لاجیکلی, منطق کے ساتھ, کیا کیا چاہیے, کب چاہیے, پھر جو کرنا چاہیے کر لیجیے گا. سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کی زندگی چاہیے. وہ زندہ رہے گا تو اس کے لیے کیریئر بھی اہم ہے نا, ورنہ نہیں ہے. اگر کسی کی صحت نہ ہو لیکن اس کی زندگی ہو تو والدین کہتے ہیں چلو یار آنکھوں کے سامنے تو ہے نا. سیکنڈ اسے چاہیے صحت, کہ بچے کی صحت بھی اچھی ہو. اگر وہ صحت اس کی اچھی ہے, زندہ بھی ہے, تو یہ والدین بھی ہیپی رہیں گے. تھرڈ اسے چاہیے کہ بچہ خوش ہو. میں بچہ جسے کہہ رہا ہوں یہ چاہے 60 سال کا ہو, اس کی والدہ اگر ہو زندہ, وہ چاہتی ہے میرا بیٹا خوش رہے. ایسے ہی ہے نا. بالکل. یہ 3 چیزیں کرنے کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے ریسورسز کی. زندہ رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے, ہیپی رہنے کے لیے. ان کو کھانا پینا پڑے گا, کچھ اور شاپنگ کرنی پڑے گی, کچھ بھی ایسا. تو ریسورسز کے لیے اب اس کے راستے ہیں 2.
پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کسی ہنر سے، اب چاہے کاروباری ہنر ہو، چاہے کوئی جاب والا ہنر ہو کہ آپ انسان جاب کر سکے جیسے کسی کی پسند ہے، اور دوسرا راستہ ہے تعلیم سے. جو تعلیم والی سائڈ ہے اس کی ضرورتیں کم ہیں اصل میں. اگر ہنر والی سائڈ چنیں گے تو ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ یہ ہوگی 5 چیزیں. چھٹی چیز ہے کہ ان کو چاہیے عزت بھی. تو عزت ذرا چیک کیجیے گا کہ علم سے بھی آتی ہے، لیکن عزت کمانے سے کم آتی ہے، پیسہ خرچ کرنے سے آتی ہے، اور علم خرچ کرنے سے آتی ہے. آپ لوگوں میں علم بانٹیں، عزت مل جائے گی. آپ لوگوں میں پیسہ بانٹیں، عزت مل جائے گی. دیٹ مینس کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کافی علم یا پیسہ جو بھی آپ چاہتے ہو تب اسے خرچ کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارے مقاصد ہونے چاہیے زندگی کے. اگر کسی کی زندگی کے مقاصد میں 3-4 چیزیں جو مین تھیں یہ پوری نہیں ہو رہی، بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بچے کی ہیپینس نہیں ہے، بچے کی زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر تعلیم کو تھوڑا پوسٹپون کر دینا چاہیے. ہنر کو بھی چاہے پوسٹپون کر دینا چاہیے. ہنر تعلیم سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے. تعلیم کو نا ہمیں حاصل کر سکتے ہیں یا تو مشاہدے سے علم آتا ہے ہمیں، یا پھر پڑھ کے، یا پھر دیکھ کے، حواس خمسہ سے. لیکن جو ہنر ہے یہ آپ کو ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اس میں زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے ہنر پہ تعلیم کی نسبت. اب ایک اور چیز دیکھیے کہ اگر کسی انسان کے پاس بہت سارا ٹائم نہیں ہے زندگی میں کیریئر سٹارٹ کرنے کے لیے، ٹائم کم ہے، مثلا 16 سال 18 سال 20 سال ہمارے ہوتے ہیں، جس کے بعد ہمیں چاہیے کہ بچہ ہمارا کچھ مارکیٹ میں کرتا ہو، انڈیپینڈنٹ ہو جائے. تو اتنے تھوڑے سالوں میں پتہ نہیں چلتا کیسے جاتے ہیں. اتنے تھوڑے سالوں میں انسان پلان کرتا ہے میں علم کے ساتھ کچھ کمانا شروع کر دوں گا. وہ علم کے ساتھ اتنا علم لے کے آتا ہے دماغ کے اندر کہ دماغ اس کا چوک ہو جائے گا. اس کی کیپیسٹی ہے. لیکن فرض کیا آپ کے پاس علم جو کیری کے لیے چاہیے تھا یہ تھوڑا ہو، لیکن اتنی ریپیٹیشن ہو کہ آپ کے ہاتھ ناک کان سب کچھ عادی ہو چکے ہوں، غلطیاں نہ کرتے ہوں، اور اس عمل کی ضرورت مارکیٹ میں ہو، تو آپ اس کو ماسٹر کر سکتے ہیں. علم میں کہاں تک ماسٹر کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کیا اس آپ علم کو ہنر بنا کر ماسٹر کر سکے تو اس کی کافی ساری آگے ویلیو رہے گی. اور یہ میں بھی جب انسان کام نہ کرنے قابل ہو، یعنی بڑا ہو چکا ہو، تو تب یہ پھر علم کے طور پر دیتا رہے مشاورت. یہ تب ایسے بھی سیل ہونا شروع ہو جائے گی. اگر اس معیار پہ چیک کریں گے تو تعلیم سے پہلے آتا ہے ہنر. تعلیم کس لیے چاہیے انسان کو؟ بنیادی تمام قسم کی جو چھوٹے موٹے پریشنز ہیں جیسے میتھ، کمیونیکیشن، اس کے لیے تعلیم چاہیے. یہ اتنی تعلیم تو لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تاکہ انسان پڑھ سکے. اگر کوئی حساب نہیں کر سکتا تو اس سے کافی مشکلات درپیش ہوں گی. لیکن اگلی تعلیم کے لیے بڑا سوچنا سمجھنا چاہیے مجھے کس سائڈ پہ جانا ہے، مجھے اس میں ملے گا کیا. اب وہاں پہ تعلیم میں لوگ رجحانات کو فالو کرتے ہیں نہ کہ اپنی ضرورت کو. اگر ضرورت کم ہو تو کم تعلیم کر لیجیے، باقی آپ کا پیسہ کمانا وہ لازم ہے کہ آپ فیملی چلا سکیں. اگر تعلیم کی زیادہ ضرورت آپ کو پیش آتی ہے آپ اس کو جج کیجئے، کیا یہ چاہیے؟ اگر چاہیے تو کر لیجئے. موسٹلی کیسز میں لوگوں کو تعلیم جتنی ان کی ہے اتنی نہیں چاہیے تھی، ان کو اسکل چاہیے تھا، چاہے کوئی آف لائن اسکل چاہے آن لائن اسکل. اچھا، جیسے اسکولس کے اندر آپ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکل آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، آفر کر رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو بچے کے جو بھی اس کا دل ہے. تو کیا یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ ود اسٹڈیز ایز ویل ایز ساتھ وہ چلتا رہے اسکل؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اسکولز کالجز کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے تھا، تعلیم کا نہیں. یہ بڑا فرق ہے نا. پہلے کبھی نا یہ ایسا ہوتا تھا، اساتذہ ذمہ داری لیتے تھے کہ ہمارے جو شاگرد ہیں ہم نے ان کو کہیں اس قابل کرنا ہے کہ یہ مارکیٹ میں جا کے کچھ ذمہ دار شہری بن سکیں اور اپنے افعال بھی اچھے انداز سے پورے کر سکیں. اس کے لیے لازم ہے کہ تربیت بھی ہوتی ہو. میں کہتا ہوں سب سے پہلا جو اسکل ہے نا جو بچوں میں پیدا کرنا چاہیے وہ اسکل ہے کمپریہنشن کا. یہ کسی ٹف قسم کے مسئلے کو اس کے کنٹیکسٹ کو سمجھ کر کمپریہینڈ کر سکیں. اس کے بعد اگلا کام آتا ہے ان کو لاجک سکھانے کا کہ جب وہ کچھ چیزوں کو سوچیں، جج کرنا شروع کریں تو کن کن بنیادوں پر کن کن ترتیب سے کرنا شروع کریں. یہ لاجک سے جس معاشرے میں سے ختم ہو جائے، ذہانت وہاں سے رسد ہو چکی ہوتی ہے. اصل میں لاجیکل انداز سے ڈیسیژن لینا ہی ذہانت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلا ایک اور اسکل ہے وہ ہے مشاہدہ.
آپ ایک چیز چیک کیجیے, جو دوست یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نا, ان سب کے لیے ایک چھوٹا سا کویشچن ہے. جب فرض کیا یہ فزکس سلیبس میں نہیں تھی, تو جن جن لوگوں نے فزکس کے اصولوں کو کہیں دریافت کیا تھا, کیا تھا, آبزرویشن تھی, بالکل مشاہدہ کیا تھا. مشاہدے کی حصے ہمارے کمزور ہو چکے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, اگر ہمارے اسکولز کالجز یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے بچوں کے مشاہدے اسٹرانگ کروائیں, آپ دیکھیے کیا ہوگا. اس کی عادت چھوٹے چھوٹے کام کروا کے وہ ڈال سکتے ہیں, گھر میں پیرنٹس کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے یہ لازمی کام کیجیے. آپ کے بچے کل دیکھیے کل کیا بنتے ہیں. آپ صرف یہ چاہتے ہیں نا میرا بچہ مارکیٹ میں اچھا نام پیدا کرے, گرو کرے, جلدی یہ ذمہ دار شہری بن جائے, جلدی یہ فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. وہ بچہ جس کی عمر 10 سال ہو نا, اس کو تقریباً یہاں سے شروع کرا دیں چھوٹے موٹے مشاہدے کروانے. یہ لازمی مشاہدے فی الحال اس عمر میں وہ مشاہدے ہوں جو کل کو کاروبار سے متعلقہ ہوں. اس کے دماغ کی ٹیوننگ ایسے کر دیں کہ اس کو مشاہدوں کی عادت پڑ جائے. ابھی ہم کچھ دیر پہلے بیٹھے تھے یاسر بھائی کے ساتھ. یاسر بھائی نے بولا کہ فلاں جو چیز ہے یہ کسی ڈاکومنٹ کے اندر لکھی گئی, فلاں پلیٹ فارم جو ہے گوگل کا یا یوٹیوب کا, لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ یہ ایسے ورک کرتی ہے. جو چیز سلیبس میں نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں میرے مشاہدے میں آ چکی ہے. اس کا کہیں نہ کہیں لوپ ہول موجود ہے. ایک اور چیز, جتنے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ مشاہدوں سے کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں. یہ مشاہدہ اسٹرانگ چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز چاہیے, وہ چاہیے کہ انسان کو یہ انالائز کرنے کی صلاحیتیں دیں. اگر چیز سامنے نہیں ہے یہ تب بھی اس کو دماغ میں سوچ سکیں, اسے سوچ کے یہاں بھی پرکھ لیں کہ کیا یہ ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کی مثال, آج پاکستان میں بے شمار لوگ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ سارا آن لائن کام فراڈ ہے. ہمارے فیس بک کے اوپر کسی نے چند دن پہلے کمنٹ کیا, اس نے کہا میں نے تمام جگہوں سے تسلی کر کے ریسرچ کی اور اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ آن لائن کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں نے صرف اتنا اسے کمنٹ کیا کہ بھائی آپ جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو, لیکن اللہ کی قسم نہ کھاؤ. اس کی وجہ آپ مکمل نہیں جانتے, میں بھی 99% جانتے ہو, 1% رہ گیا ہو. ذرا چیک کیجیے گا کہ جو قوم میں اتنے سارے لوگ صرف اس کو یہاں جج نہ کر سکتے ہوں کہ کیا یہ کام ہوتا کہ نہیں ہوتا, تو اس قوم کو کیا ہم ترقی دلوائیں گے. یہ ہمارے اسکولز کی کالجز کی ذمہ داری تھی. بچوں کو اس طرح سے آپ تربیت دیتے, وہ یہاں امیجن کر کے سوچ پاتے اور وہ چیزوں کو پرکھ لیتے. جب کوئی سائنٹسٹ چیز ایجاد کرتا ہے اس سے پہلے چیز وجود میں نہیں ہوتی, دنیا میں ہوتی نہیں ہے. وہ صرف ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں آتا ہے, اس کو یہاں پرکھتا ہے. اس کی طاقت چیک کیجیے کتنا اسٹرانگ ہے وہ مینٹلی, وہ یہاں پرکھ لیتا ہے کہ یہ پاسبل ہے. پھر کام شروع ہوتا ہے آئیڈیا کے بعد. کوئی شخص کاروبار شروع کرتا ہے تو کاروباری شخص کی بھی ہوتا ہے مشاہدات, اس کا علم سب سے ملا کر اس کے تجربات بنتے ہیں. ان سے وہ انالائز کرتا ہے اور یہاں پرکھتا ہے اسے کہ کیا یہ کام میں کروں گا تو ٹھیک ہے. جب وہ ایسا کرنا شروع کرتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے, چل جاتا ہے. لیکن اگر فرض کیا انسان کی مشاہدوں کی حص کمزور ہو جائے تو وہ انسان ترقی نہیں کرتا. فار ایگزامپل, آپ فیوچر میں جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں, جب اپنے وہ اسٹڈی کیریئر سے فری ہوتے ہیں, ان کو چاہیے اس قابل ہونا کہ وہ تیزی کے ساتھ اور نئے مشاہدات کریں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. ایٹ لیسٹ جلد سے جلد 100% کاپی کیٹ کرنا شروع کر دیں. ایٹ لیسٹ جو کاپی کیٹ کرتے ہیں 100% نہیں نہ کرتے, مسئلہ یہ ہے, ورنہ کاپی کیٹ بھی چلتا ہے. آپ کسی ایک کاروباری شخصیت کو یا آپ کسی ایک جاب والی پرسنالٹی کو اپنا بنائیے آئیڈیل, اس کو کاپی کرنا شروع کر دیجیے. اگر وہ کسی بیٹر پلیس پہ ہے تو آپ بھی پہنچ جائیں گے نا. لیکن اصل میں یہ بیٹر انداز سے کاپی کیٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ مشاہدے کی کمی ہے. تسلی سے ان کو دیکھیے, واچ کرتے رہیے, یہ کیا کرتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, ہنستے کھاتے پیتے, اور یہ کس طرح سے کاروبار کے ڈیسیجن لیتے ہیں, کیسے بات چیت کرتے ہیں, ان کے کلائنٹس کون سے ہیں. کاپی کیٹ, ہم سب نے کاپی کیٹ کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی کو. کس کو؟ جس کو آپ کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں آئیڈیا سمجھتے ہیں. تو اگر فرض کیا یہ اسکلز بچوں کو ہم دینا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ بچے ہمارے یہ بہت جلد گرو کر جائیں گے مینٹلی. آپ کو ان کی فکر سے آزادی مل جائے گی. بالکل. اچھا سر, بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں پڑھائی میں, آف کورس اسٹڈیز میں, کہتے ہیں نا وہ رٹافیکیشن نہیں کر سکتے, تو کیا اسکل بیس ان جو پروگرامس ہوتے ہیں کیا ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں؟ اچھا, ایک نا فرق یہ ہے کہ جو بچے اصل میں کہیں یادداشت ان کی کمزور رہتی ہے پڑھنے میں, ویسے ٹھیک ہے, یہ بچے اصل میں نا کہیں اس کو لیس امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ کا لاشعور لیس امپورٹنٹ سمجھتا ہے اور یاد نہیں کرتا.
یہ ذہن ہوتے ہیں پریکٹیکل کام کرنے والے. یہ ان میں زیادہ اچھی رشو ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو کام سکھائیں گے تو یہ کام کر لیں گے. ہمارے کورسز میں سب سے زیادہ مستفید پتہ کون سے لوگ ہوئے ہیں؟ جن کی تعلیم تھی ایف اے. اگر ان کی تعلیم تھی میٹرک یا پھر ایف ایس سی تھی تو یہ کم مستفید ہوئے ہیں. تعلیم کم ہونے سے فرق پڑا ہے, یعنی کہ میٹرک ہونے سے. لیکن اگر سائنٹیفک تعلیم لے رہے ہیں وہ جیسے ایف ایس سی, تو پھر ان کی شاید وہ میموری زیادہ اسٹرانگ تھی, مشاہدات کمزور تھے, اور پریکٹیکل کہیں شاید وہ کم کام کرنے والے تھے. اگر کسی کی گریجویشن تھی, چاہے آرٹس ہو چاہے سائنس ہو, تو وہ اس سے بھی کم رزلٹ تھے, اور ماسٹر ڈگریز والے اس سے بھی کم تھے. ہمارے پاس پی ایچ ڈی اسکالرز آئے تھے 16 اور 2 موجود ہیں, اور یہ 18 ہو چکے ہیں ابھی تک جو 5 سالوں میں آئے ہیں, اور 16 کے 16 تو فیل تھے, یہاں پہ کام نہیں کر سکے. اس کی وجہ ان کا مائنڈ سیٹ کسی اور مارکیٹ کے لیے فٹ بن چکا ہوتا ہے جو ہماری مارکیٹ نہیں ہے. ہمارے اسکلز کے لیے لازم ہے کہ وہ بندے کی پریکٹیکلی اپروچ اچھی ہو, یادداشت پہ اتنا زور نہ دے, اس کی یادداشت کام کرتی ہو لیکن اتنا زور نہ دیتا ہو, وہ اصل میں کام کرنے کو زور دیتا ہو. مجھے کام کرنے میں مزہ آتا ہے, مطلب فریش مائنڈ. ہاں جی. اب صورتحال دیکھیے کہ ہم نے پے در پہ بچوں کو یادداشت کے لیے ٹرین کیا تھا. پے در پہ ہم نے بچوں کو پریکٹس کے لیے تو ٹرین نہیں کیا. آپ اس سے اندازہ کیجیے گا کہ یہاں پہ آپ کو قابل قسم کے ممار الیکٹریشین یا فلاں بڑے کم ملتے ہیں. اس کی وجہ وہ ہو سکتے تھے, لیکن معاشرے نے ایک معیار بنا دیا کہ جو کہیں پڑھا لکھا ہوگا تو یہ بڑا آدمی ہوگا. آپ کبھی باہر چیک کر لیجیے ان لوگوں کی سیلریز کتنی ہوتی ہیں. ان کی کئی پڑھے لکھے کی جتنی سیلری ان کی ہوتی ہے بلو کالر جابس کی, وجہ کیا تھی؟ جب معاشرے میں کہیں سانس ان کے مطلب خراب ہوگا تو وہ کام تو کرتے ہیں, لیکن وہ رک کے پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں نہیں کر رہا. ان کے اندر سانس سے کمتری ڈیولپ کر دی جاتا ہے. ادروائز اگر وہ کھل ڈل کے مجھے الیکٹریشین بننا ہے تو بننا چاہیے بھائی, الیکٹریشین اچھے پیسے کما سکتا ہے, بالکل قابل بننا چاہیے. تو قابلیت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ پڑھنے کے قابل ہے تو وہ تو ایسے جیسے انسان کھانا کھانے کے قابل ہے, کھانا پکانے کے نہیں. کھانا پکانے کے قابل ہے, کھانا کمانے کے نہیں. بالکل اسٹریٹجی ہے اس کی. اگر وہ کام کرنا شروع کر دے گا تو بڑا قابل ہے. رائٹ. ایسے بھی آپ نے کہا کہ جی آپ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی آئے تھے اور وہ سارے. تو اب ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ جی جو آپ نے پروگرام انٹروڈیوس کرایا مارکیٹ میں جی بی او بی, تو یہ بیسکلی کیا ہے؟ اچھا, جی بھی کچھ نہیں ہے, یقین کریں چھوٹی سی ایک چیز تھی, اور میں نے اس کو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو میں ایز اے کورس کہیں اپنے ادارے میں اس کو لے کے آؤں گا. میں نے سوچا یہ تھا کہ افیلیٹ مارکیٹنگ کو یا پھر ایس سی او کو یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو میں کہیں کروں گا, زیادہ وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو ہیلپ کی. تو یہ میں نے صرف 3 ویڈیوز کی تھیں اپنے چینل پہ کہ آپ کو چھوٹا سا آئیڈیا دے رہا ہوں پیسے کمانے کے, جاؤ موج کرو کماؤ. اس 3 ویڈیو سے کئی لوگوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے, لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے ان سے کما نہیں سکے. اصل میں ان کے اندر یہاں پہ اعتماد کی کمی تھی. ہمارے پاس یہاں پہ لوگ آتے ہیں ادارے میں 4 سے 6 روزانہ ملنے آتے ہیں. یہاں آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہاں پہ ڈسکریج کرتے ہیں آپ کہ میرے کورسز نہ کرو یہ والے. میں کہتا ہوں میرا ایک فرض ہے, میں ایک استاد ہوں, استاد کا فرض ہے آپ کو وہ بولے جو آپ کو سچ نظر آتا ہے. اور سچ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے موسٹلی ہیرو تو ہیں ہی وہی جنہوں نے میرے یوٹیوب سے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں کیا ہے؟ ان لوگوں کو سپورٹ کم سے کم ملی تھی, انہوں نے اپنے بال بوتے پہ کیا تھا, میں نے ایک نالج دے دیا تھا تاکہ یہ لوگ مستفید ہوتے رہیں. انہوں نے پے در پہ اس کے اندر آنے والے مسائل سے لڑائی کی اور زندگی سیٹ کر لی. یہ پاکستان میں بہت ہی بڑی تعداد ہے جو یہاں سے مستفید ہوئی ہے. ہمارے ادارے سے تو 6000 بندہ مستفید ہوا ہے. اب یہ صورتحال دیکھیے جی بی بھی ہے کیا, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اسکل کتنا چھوٹا سا تھا اور لوگ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں کورس کرنے کے لیے. میں آج سارا ڈیکوڈ کرتا ہوں تاکہ دوستوں کو پتہ چلے وہ خود سے ہی جا کے اس کورس کو کریں. دیکھیں بہت سمپل سا طریقہ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بتاؤں کہ اگر آپ کے تعلقات 10 سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ہو جائیں, تعلق بنا لیں آپ, اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ بھائی کتنے پیسوں میں ایک ویڈیو کرو گے پیڈ پروموشن, وہ کہتے ہیں 50,000 میں, کوئی کہتا ہے 25,000 میں. آپ نے ان سے بارگیننگ کی اور آپ نے صرف یہ ڈیل بنا کر نوٹ کر لی کسی شیٹ میں, ایکسل میں, کسی فائل کے اندر نوٹ کر لی کہ ان انفلوئنسر سے میری اتنی ڈیلز ہیں. اب آپ کوئی ایسے گاہک ڈھونڈنا شروع کیجیے جن کو پیڈ پروموشن چاہیے. اوکے, آپ ان کو بتائیے کہ میرے 10 انفلوئنسر سے ڈیل ہے, تو اگر آپ چاہو گے تو میں کروا دوں گا. وہ چونکہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے, تو آپ ان کو سبسڈی دیتے ہو.
آپ اس کام کے لیے اپنی مرضی سے ان کو چارج کرتے ہو اور آپ کے جو ریٹ طے شدہ ہے وہاں پہ خود سے پے کرتے ہو انفلوئنسرز کو اپنا کٹ رکھ کے. اب اسے ہم کہتے ہیں اصل میں GVOB, گیسٹ وی لاگنگ آؤٹ ریچ بزنس. اوکے. یہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, یہاں پہ کئی لوگ کام کرتے ہیں والا, لیکن جو بڑا مارکیٹ میں کام چلتا ہے نا وہ کام چلتا ہے GBOB کا, گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس. اگر آپ فرض کیا سینکڑوں ہزاروں بلاگز کے ساتھ تعلق بنا لیں جو کہ بن جاتے ہیں, ہمارے اپنی 25,000 سے بنے ہوئے ہیں, 25,000 بلاگز کے ساتھ تعلق ہے ہماری ایک ٹیم کا کہہ رہا ہوں, ہماری اور بھی ٹیمز ہیں جن کے ابھی 2-3 ہزار بھی ہیں, لیکن بڑی ٹیم جو پرانی چل رہی ہے 25,000 ہے. 25,000 بلاگ سے ہمارا تعلق بن چکا ہے اتنے سالوں میں. اب ہم پوٹینشیل کلائنٹ ڈھونڈتے ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں ہمارا تعلق 25,000 بلاگ سے ہے, آپ نے پیڈ پروموشن کروانی ہے تو کروا لو. اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو پے در پے, اور لوگ جب جن کو ضرورت پیش آتی ہے اگر آپ ان تک پہنچ جاتے ہیں, اپنا پیغام پہنچاتے ہیں, وہ آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کا آرٹیکل کالم ان کا پکڑ کے تو بلاگز پہ لگوا دیتے ہیں آپ. ایز اے مڈل مین کام کرنا ہوتا ہے, یہ کوئی بڑا ہنر نہیں ہے, تھوڑی کمیونیکیشن چاہیے, تھوڑا سا انٹرنیٹ کا استعمال چاہیے. اب مسئلہ کہاں آتا ہے, دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو صرف بتا دیا 2 سے 3 منٹ کے اندر یہ ہے کیا فارمولہ. تو آپ اگر فرض کیا کیسے کی سائٹیں چاہیے, کیسے ان سے تعلقہ بناؤں, آپ کو سیکھنے میں 1 دن چاہیے صرف. اس ہنر کی خوبصورتی یہ ہے کہ صرف 1 دن چاہیے ہنر سیکھنے میں. اب آپ فرض کیا گرافک ڈیزائننگ سیکھیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں, تو ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے میں آپ کو لگے گا 3-4 ماہ, گرافک ڈیزائننگ میں 3-4 ماہ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی 3-4 ماہ, لیکن اس کام کے اندر آپ کو لگے گا 1 دن. اب ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ بھی آپ کو فریلانسنگ علیحدہ سیکھنی پڑتی ہے. وہ فریلانسنگ کا پارٹ اس میں اور GBOB میں برابر ہے. اب کون سے لوگ ہیں جو اصل میں نا کہیں پیڈ کورس کرنا چاہتے ہیں, جن کو ناکامی سے ڈر لگتا ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ آج اگر سب لوگوں نے یہاں پہ دیکھ سن لیا, سمجھ لیا, تو یہ تسلی کے ساتھ ہمارے چینل پہ جا کے GBOB کورس فری میں کرنا شروع کر دیں گے. ہم اپنا ادارہ چلانا نہیں چاہتے تھے, میرے کچھ اور کام چل رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, کہیں سپر بیزی ہیں, اس سے اچھا کما لیتے ہیں. یہ لوگوں کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا تھا کہ ایک ادارہ بنا دیں جہاں پہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. چونکہ لوگ زبردستی کہتے ہیں کہ دیکھیں سر پریکٹیکل کروائیں, ویسے کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, تو ہم نے کر دیا تھا. خیر میں اس ادارے کے پاف نہیں لیتا, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیے ناکامی سے نہ ڈرتے ہوں تو پھر تو آپ کر لیں گے. اکثریت میں جو لوگ کورس ہمارا دیکھ کے آتے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کورس کیا بھی ہے کہ دیکھا ہے؟ پھر کہتے ہیں سر دیکھا ہے, کیا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کو کرنے سے روکا کس نے تھا؟ کہتے سر فیئر نے, کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. تو میں نے کہا اب یہ دیکھیے آئندہ جب آپ کے پاس ایسا کوئی فیئر آتا ہو نا, تو آپ نے ہمیشہ ایک ہی لفظ بولنا ہے, ایک ہی لفظ, تیری ایسی تیسی. بلیو می اور ناٹ, یہ سائیکالوجی ہے. آپ اصل میں سگنل بھیجتے ہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو, وہ ٹرین ہو جائے ایسے مسئلوں کو ایزی لینے کے لیے. آپ یہ بولیں تیری ایسی تیسی غصے سے جب مسئلہ آئے, اور کہیں میں نے حل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرض کیا ایسے آپ سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کر لیں تاکہ وہ ڈرے نہ غلطیوں سے, ہونے دیں. اگر انسان کی صحت, زندگی اور اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچتا کسی چیز کو ٹرائی کرنے سے, ٹرائی کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ آن لائن بھی ٹریننگز دے رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ بھی ہے. تو ایک کوئی ایسا بندہ ہو, ایک ایسا نوجوان جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ڈسٹینس پہ بھی رہتا ہے, ادھر نہیں ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے جی مجھے کورس کرنا ہے. اور ایک وہ نوجوان جو آپ کے پاس فزیکل آ رہا ہے اور کلاس میں بیٹھ رہا ہے اور لے رہا ہے, تو دونوں کورسز کر رہے ہیں, لیکن ایک پیسے دے کے کہہ رہا ہے اور ایک, تو کوئی ڈفرینس ہے؟ ہمارے پیڈ اور فری کورس میں آپ حیران پریشان ہوں گی سن کر. ہمارا جو فری کورس ہے اس کا سلیبس زیادہ بیٹر ہے, زیادہ اپڈیٹڈ ہے سلیبس ہمارے پیڈ کورس سے. پیڈ کورس کا ایک فرق ہے جو ہم مٹا نہیں پاتے. وہ فرق یہ ہے جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں ادارے کے اندر, تب یہ فرق آتا ہے کہ ایک تو ہماری سپورٹ رہتی ہے, ہماری ٹیم سپورٹ کرتی ہے ان کو, ان کے کویشچنز ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں, اور دوسرا ہم ان کو ایک مارک کی پریکٹس کرواتے ہیں یہاں پاس بٹھا کے, جو کہ اس میں نا یوٹیوب پہ کورس پہ پاسبل نہیں ہے, زوم پہ بھی پاسبل نہیں ہے. ہم اگرچہ ان کو اسائنمنٹ سینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ زیادہ نالج, زیادہ بہتر نالج جو ترتیب اس کی یوٹیوب کورس کی ہے, جو اس بار ریکارڈ کیا تھا 2025 کے لاسٹ میں, اور اس میں ہم نے پچھلے 5-6 سالوں میں چیزیں چیک کی, جو لوگوں کے سوالات تھے ہم نے کوشش کی ہے اسی کورس میں جواب دے دیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ اس کورس کو دیکھیں تب ہے نا. میرے پاس ایک بندہ آیا,
اس نے کہا سر میں وہاں سے آیا ہوں, تو بس یہ بتا دیں جی بی ہے کیا. تو میں نے کہا آپ نے اتنا سفر کر لیا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ تو خرچ ہوا ہوگا آپ کا جہاں سے آئے ہو. اگر آپ صرف 1 منٹ کے لیے سرچ کرتے یوٹیوب پہ جی بی ہے کیا, اور اگلی 5-10 منٹ کی ویڈیو واچ کر لیتے, آپ کو سفر نہ کرنا پڑتا, آپ آسانی سے اس کو وہاں سے انڈرسٹینڈ کرتے. میں بھی آپ کے متعلقہ ہوتی نہ چیز, آپ کم از کم فیصلہ کر لیتے. لیکن لوگ پتہ کرتے کیا ہے, اس کی مثال یہ تھوڑی سی فنی ہے. تو ایک بندے کی نا بھینس بیمار ہو گئی, تو بھینس بیمار ہوئی تو اس بندے نے نا دوسرے کے پاس گیا, اس کی بھینس بیمار تھی. تو اس نے کہا یار میری بھینس بڑی بیمار ہے تو میں کیا کروں. اس نے کہا 1 پاؤ تارا میرا. تو بندہ بھاگا گیا, اس نے جا کے 1 پاؤ تارا میرا لیا اور بھینس کو دے دیا, اس کی بھینس مر گئی. تو وہ بندہ بھاگا واپس آیا کہ بھائی تو نے مجھے غلط بتایا, 1 پاؤ تارا میرا بتایا غلط مجھے, میری تو بھینس مر گئی ہے. کہتا تو نے پوری بات نہیں سنی, میری بھی ایسے مری تھی. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, تسلی کے ساتھ انفارمڈ ڈیسیژن لیں, سوچیں سمجھیں کیا یہ آپ کے مزاج کو سوٹ کرتا ہے, آپ کی خواہشوں کو نہیں. ترقی انسان کی خواہشوں سے نہیں آتی, ترقی اپنی ٹرمز پہ آتی ہے. اگر آپ کا مزاج ویسا بن چکا ہے, اس راستے پہ جانے کو تیار ہو چکے ہیں, تو ترقی مل جائے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ترقی چل کے آ جائے, یہ نہیں آئے گی ایسے. اچھا سر, اس کی ایج لمٹ کیا ہے, مطلب منیمم کتنے سال کے بچے جو سٹارٹ کر سکتے ہیں, ایسے نوجوان جو کس عمر سے اس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, سب سے کم عمر جو ہمارے علم میں ہے نا بچے جنہوں نے شروع کیا تھا, وہ چند ایک کیسز ہیں, بہت سارے نہیں ہیں. یہ تھے 14 کے. میں ویسے نا ان بچوں کو کہتا ہوں جن کی ایج 16+ ہو چکی ہو, یہ بیٹر ہیں. تھوڑا سی ان کی میٹرک ہو چکا ہو تو انٹر میں بچے مینیج کر لیتے ہیں اس کو. جو اس کی بڑی لمٹ ہے, اس میں بڑے سارے کیسز ہمارے پاس موجود ہیں جن کی 60 سال کے پاس کی ایج تھی, تھوڑی نیچے والی سائڈ پہ. 60 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں یہ کم ہیں اگر چیک کر رہے ہیں. تو اس سے مراد ہے کہ لوگ ڈفرینٹ ایج گروپس میں کام کر لیتے ہیں, ناکام بھی رہتے ہیں. اب مسئلہ ایج کا نہیں ہے, مسئلہ انسان کے مائنڈ سیٹ کا, وہ کتنا اس کی امپورٹنس سمجھتا ہے, اس کے دماغ کی پروسیسنگ کی طاقت کا, اس کے حالات کا, اس کی ذمہ داریوں کا, اس کے پریشر کا کہ گھر میں کتنا پریشر ہے اس پہ. یہ ساری چیزیں مل کے طے کرتی ہیں کہ بندہ وہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ادروائز بندے یقین کیجیے گا کہ اس ایج کے اندر بھی جا کے شاید جسمانی کام کم کر سکیں, لیکن ذہین تو بہت ہوتے ہیں, تو اس سے فرق تو نہیں پڑتا نا. اچھا, آپ کی فزیکل جو کلاسز ہو رہی ہیں اس کے اندر فیمیل کتنی ہیں اور میل کیا, مطلب فیمیل کا بھی رجحان ہے اس طرف؟ فیمیل کا بہت ہی رجحان ہے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. ہماری ابھی چند دن پہلے سے بہت ویڈیوز وائرل تھیں. ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک خاندان ملنے کے لیے آیا تھا, جس خاندان میں ایک خاتون آئی تھی بس. ان کے شوہر نے یہاں ٹرین کیا ان کو اوکاڑا سے لا کر. خاتون نے سیکھا, اپنی شوہر کی جاب چھڑائی, شوہر نے بھی کام شروع کر دیا. گھر کے اندر نند بھاو دیو سب کو شروع کروا دی کام, ان کے بچوں کو. اب اس میں نا سب سے جو بات مجھے اچھی لگی نا, اس ویڈیو میں ایک سائڈ پہ مرد بیٹھے تھے, اتنی ہی عورتیں بیٹھی تھیں. اگر ادھر شوہر بیٹھے تو ادھر اس کی بیوی بیٹھی ہے, دونوں کام کر رہے ہیں. ایک اور بات کہ اگر ادھر ایک ان کے بھائی کے بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو ادھر اس کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, دونوں مل کے کماتے ہیں. پھر دوسرے بھائی کی ایک سائڈ پہ 15 سال کا بیٹا تھا, تو اس کی ساتھ میں 12 یا 13 سال کی بیٹی تھی. اس کا میں نے لہٰذا سے کلپ ریکارڈ کیا تھا, میں بڑا امپریس تھا. بیٹی نے خود سے کما کے اس نے اسکوٹی لی تھی, اسکول جاتی خود اسکوٹی سے. اس سے مراد ہے کہ اس میں ایک ریشو 50% کے پاس تھی, یا 50% ہی لگا لیجیے. ہمارے پاس ویسے ادارے میں نا یہ 30 سے 40% ہوتی ہے ریشو اس کی سیکھنے والوں کی, لیکن کام کرنے میں عورتوں کی ریشو ذرا تھوڑی کمزور رہتی ہے. صحیح. اس کی وجہ اور کئی ہوتا ہے, اسٹگماز, کلچر, باقی سب کچھ. اچھا, ظاہر سی بات ہے سارے بچے آپ کے پاس سے ماشاء اللہ پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں, تو ابھی تک ہائر جو نا وہ رینج کیا ہے انکم کی, کہ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے اسٹوڈنٹ نے اتنا ایکسٹریم ارن کر لیا ہے؟ ہم دونوں جاننا چاہیں گے, ہائر بھی اینڈ لوور بھی. اچھا, لوور تو ایسے ہیں کہ بہت سارے زیرو پہ ہیں, جو کہ ہر ایک کو اب کر نہیں سکتے ہیں. نوز بلا نہ ہم نہ کوئی اور سکھانے والا خدا نہیں ہوتا. خدا نے طے کرنا ہے کس نے کیا کمانا ہے. ہماری کاوشیں ہیں کہ ان کو پانی دینا سکھائیں, آگے پھل پھول کیا ملتا ہے ان کو, اللہ کی رمز ہے, وہ کم لوگ جانتے ہیں. جو کمانے والوں میں سے کم آمدن ہے ہمارے پاس جو رپورٹڈ ہے, یہ ہے 50,000 روپے کی. اب چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کم پیسے کماتے ہوں اس سے بھی, لیکن ہمیں ملے نہ ہوں یا مل کے موقع نہ ملا ہو ان کو. لیکن جن لوگوں نے رپورٹ کیا تھا تو کم سے کم انکم ان کی 50,000 روپیہ تھی. جس کی سب سے بڑی انکم ہے اس بچے کی ایج 23-24 سال ہے اس وقت, اور اس کی پچھلے سال
2024 سے لے کر اس کی 1 کروڑ کے پاس پر منتھ انکم ہے. اب اس کے سینٹر میں تقریباً ساری ورائٹی موجود ہیں. زبردست. اور یہ مطلب کیا اس کا کتنا ٹائم لمٹ ہوتا ہے یہ سارا کچھ جو آپ سکھا رہے ہوتے ہیں, اور ایک جو نوجوان ہے جو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا ایک آف کورس ہر کسی کے انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے, کسی کا فاسٹ ہے کسی کا سلو ہے, تو یہ فاسٹ اور سلو میں کیا کتنا آپ ٹائم پیسج ہوتا ہے؟ اچھا یہ نا موسٹلی لوگ کام سیکھ لیتے ہیں اصل میں 2 ماہ میں, 2 ماہ کے اندر ہی سکھاتے ہیں ہم لوگ. یہ کام سیکھ لیتے ہیں, کام کرنے قابل ہوتے ہیں, لیکن بیڈ نیوز یہ ہے کام نہیں کرتے. کام نہیں کرتے سے مراد یہ ہے کہ ہماری لاسٹ کلاس تھی, تو لاسٹ کلاس میں انہوں نے جب سارا کچھ سکھا دیا تو تب ان کو دی اسائنمنٹ, اور یہ اسائنمنٹ چھوٹی سی تھی, سب کو کرنی آتی تھی. تو مجھے بتایا گیا کہ اسائنمنٹ کی ہے صرف تقریباً 4-4.5% لوگوں نے اسائنمنٹ کی ہے, باقی سب نے کی نہیں ہے. تو مجھے کلاس میں بلایا گیا کہ سر ان کو پلیز ذرا آپ موٹیویٹ کیجیے گا, انہوں نے پیسے ادا کیے ہوتے ہیں تو یہ اچھے انداز سے کام کریں, کہیں کمائیں. میں جب وہاں پہ کلاس میں آیا میں نے سب سے پوچھا کہ سب کو اسائنمنٹ کرنی آتی ہے؟ تو پوری کلاس ہی بڑی کلاس تھی, ان میں سے صرف ایک خاتون تھیں جن کو ایکچولی کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا تھا. تو خاتون نے کہا کہ میری ابھی کمزوری ہے تو میں ساتھ کمپیوٹر سیکھ رہی ہوں اس لیے پیچھے رہ گئی, مجھے اسائنمنٹ نہیں آتی, باقی سب کو کرنی آتی تھی. تو پھر کی کیوں نہیں تھی؟ کہیں یہاں پہ پریارٹی لو تھی. اصل میں نا ایک بڑی ریزن یہ آتی ہے کہ لوگ کمانا چاہتے ہیں, کرنا نہیں چاہتے, اور کرنے سے پہلے سیکھنا نہیں چاہتے. تو خیر جو سیکھ بھی لیتے ہیں تو کرنا نہیں چاہتے, یعنی کہ زیادہ تر لوگ تن آسان ہے, یہ مسئلہ بھی ہے ہماری قوم کا. تو خیر اس میں یہ ایک بڑی ریزن آتی ہے, اور ویسے 2 ماہ کے اندر نا یہ لوگ سیکھ لیتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں. اب اسی بات کو میں دوبارہ بتاؤں کہ میں نے ان کو وقت دیا ایک ہفتے کا کہ یہ 2-3 گھنٹے والا کام ہے کر کے آئیے گا نیکسٹ, تاکہ ریشو بڑھے. تو مزید صرف 4 لوگوں نے کام کیا تھا. تو اس سے ہم حیران ہوئے کہ یہ لوگ کیوں کام نہیں کر رہے. وہ کمانا چاہ رہے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. کام کرنے والی جو شخصیتیں ہیں اس میں ہمارے علم میں نہیں ہے جو فیل ہو گیا. کم سے کم ٹائم لگا تھا 2 ماہ, اور زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ کا خرچ ہوا ہے 7 ماہ. تو کنسسٹنسی چاہیے نا. دیکھیں بڑی منزل کا حصول کرنا ہے آپ نے یہ نہیں 50,000 لاکھ روپے والی جاب لینی, آپ نے لاکھوں روپے پر منتھ کمانا ہے. تو آپ اتنی مار بھی کھائیے, اتنا برداشت بھی کیجیے. زندگی جس دن آپ کی شروع ہوگی والی پھر مڑ کے نہیں دیکھیں گے آپ. سر آج آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کر کے مجھے بہت اچھا لگا, اینڈ اٹس ویری انفارمیٹیو کہ جو لوگ گھر بیٹھے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کو بتا دیں کس طریقے سے کرتے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ساروں کو دیں اجازت. اللہ حافظ.